اور آپ کا آخری امام کہتا ہے میرا سلام ہو اس مظلومہ بی بی پر کہ جس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی رہی تماچوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان۔ اور ہمارا آخری امام سید سجاد کو اس طرح سے سلام کرتا ہے کہ میرا سلام ہو اس مظلوم امام پر کہ جس کے ہاتھوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ اللہ اکبر، جس کے گوشت کو زنجیریں کھا گئی۔ اب ذرا آپ اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید سجاد کی کیفیت کیا رہی ہوگی، مصیبت کتنی بڑی رہی ہوگی۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ قافلہ جب کہیں رکتا تھا تو سید سجاد اپنے پاؤں کو پھیلا کر، پیروں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ چھوٹی سی 4 برس کی سکینہ اپنے مظلوم بھائی کے قریب آتی تھی۔ ہاتھوں میں اگر پانی کا کوزہ رہتا تھا تو سکینہ پانی نہیں پیتی تھی، بلکہ سکینہ جلتی ہوئی زنجیر کے اوپر پانی ڈال دیتی تھی کہ میرے بھیا کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی، تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے گی۔ عزیزو تاریخ ہے، سکینہ بیٹھ کر اپنے بھائی کے پیروں کے چھالوں کو دیکھتی تھی، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی، اس میں خاردار کانٹے جو چبھے رہتے تھے کانٹے، انہیں اپنے ہاتھوں سے نکالتی تھی۔ اب عزیزان ایمان سید سجاد کے پاؤں میں زخم ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں، آبلے ہیں، اور آبلوں میں خار جو بہت زیادہ ہیں، انہیں سید سجاد کے پیروں سے سکینہ بنت الحسین آہستہ آہستہ نکال رہی ہیں۔ اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ یہ قافلہ ٹھہرایا گیا ہے، کوفے کے راستے میں ہے، شام لے جایا جا رہا ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک کے مارتا ہے تو کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تازیانہ مارتا ہے۔ اب عزیزو جگہ جگہ انہیں ستاتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ جب یہ قافلہ ٹھہرایا گیا، سکینہ سید سجاد کی خدمت میں پہنچ کے اپنے بھیا بیمار بھائی کے پیروں سے کانٹے نکال رہی تھی۔ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم 12 بیبیاں ہیں کہ جو بیبیاں آپس میں بندھی ہوئی ہیں، ارے ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بیبیاں بیٹھی ہوئی ایک چھاؤں میں پیڑ کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی آرام کر رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ خلی ملعون آگے بڑھا تازیانہ لہراتے ہوئے، ارے ایک مرتبہ شہزادی زینب کی پشت پر اتنی زوردار تازیانہ مارا طاقت و توانائی سے کہ علی کی بیٹی نے اس طرح سے کروٹ لی کہ جو رسی بندھی ہوئی تھی گلے میں وہ رسی ٹوٹ گئی۔ عزیزو تازیانے پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں، یعنی اگر کہیں یہ بیبیاں بیٹھ جاتی تھی شجر دیکھ کے کہ یہاں سایہ ہے تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، تو انہیں آرام بھی نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ کیا کیا مصیبتیں ہیں۔ عزیزو کتابوں میں مصیبتیں بیان کی گئی ہیں، کتابوں میں لفظ لکھا ہے، لیکن اس نے احساس نہیں لکھا ہے۔ احساس آپ تصور کی نگاہوں سے کیجئے، تصور میں جا کے کیجئے کہ کیا درد رہا ہوگا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ شمر ملعون وہاں پہنچا جہاں سکینہ اپنے بھائی کے پیروں سے کانٹا نکال رہی تھی۔ تاریخ ہے عزیزان ایمان، ایک مرتبہ جگہ جگہ تازیانے مارے جا رہے تھے، شمر آگے بڑھا۔ عزیزوں تاریخ نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ حسین کے بدن پہ زخم کتنے تھے، حسین کے اوپر چلانے والے تیر جو تھے، تیر انداز جو تھے، کہ شمر نے کتنی ضربت لگائی ہے، عمر سعد نے کتنے تیر چلائے ہیں، ہرملہ نے کتنا تیر مارا ہے، یہ ساری تعداد تاریخ میں موجود ہے کہ ہرملہ نے کون کون سا ظلم کیا، شمر نے کون کون سا ظلم کیا۔ لیکن عزیزوں وہ تعداد، 2 تعداد ایسی ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ وہ تعداد کون سی ہے؟ پہلی یہ کہ سید سجاد اور سکینہ نے کتنے تازیانے کھائے ہیں، دوسرا سکینہ کے رخساروں پر تماچے کتنے پڑے ہیں۔ یہ کسی مورخ نے نہیں بتایا کہ سکینہ نے کتنے تماچے کھائے ہیں، یہ تو امام زمانہ کے اس قول سے پتا چلتا ہے کہ سکینہ نے تماچے کتنے کھائے ہیں کہ میرا سلام ہو اس مظلومہ پر کہ جس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی رہی، بدلتی رہی تماچوں کی اذیت کی وجہ سے۔ جزاکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، ہاتھوں میں تازیانہ لیے ہوئے ہے، سید سجاد کے پیروں سے شہزادی سکینہ
کانٹے نکال رہی ہیں، کانٹے نکال رہی ہیں، ننھی بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ شمر آگے بڑھا، اس نے تازیانہ لہرایا، سید سجاد کی پشت پر مارا۔ اب یہ مجھے ایمان سے بتائیے کون بہن ہے؟ کوئی بہن ایسی ہوگی کہ جس کے بھائی کو اس کے سامنے مارا جائے اور وہ بہن خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہے؟ بھائی اور بہن کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، روحانی محبت ہوتی ہے، جیسے ماں اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی بھائی اور بہن کی محبت ہوتی ہے۔ کوئی بہن برداشت نہیں کر سکے گی کہ اس کے بھائی کے اوپر ظلم ہو اور بہن خاموش رہے۔ اب عزیزو سید سجاد پر تازیانہ لگ رہا ہے، سکینہ کیسے برداشت کرتی؟ تاریخ کہتی ہے کہ سکینہ نے اپنے آپ کو سید سجاد کے اوپر گرا دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اب جو تازیانہ لگتا تھا تو سکینہ کی پشت پہ لگتا تھا۔ اب عزیزو ایک تازیانہ ایسا لگا کہ سکینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آواز بلند ہوئی، سید سجاد نے کہا اے میری بہن کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اے بھیا سجاد، شمر ملعون سے کہہ دو کہ اسے تازیانہ مارنا ہے تو میری پشت پہ مارے، میرے چہرے پہ نہ مارے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو یہ ستائی ہوئی بچی ہے، اسے تازیانے مارے گئے ہیں شام کے قید خانے میں، شام کے زندان میں۔ یہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی عزیزان ایمان، تابوت برآمد ہونے والا ہے، مجھے پوری شہادت بیان نہیں کرنی ہے، لیکن عزیزان ایمان بہت جلدی عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شام کے قید خانے میں، شام کے زندان میں سکینہ بنت الحسین نے کیا دیکھا کہ خواب میں بابا آئے ہیں، بابا زخموں سے چور ہیں، بدن سے لہو ٹپک رہا ہے، بیٹی کو لینے کے لیے آئے ہیں میری لاڈلی، اب تیری فرقت کے دن تمام ہوئے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب عزیزوں ایک مرتبہ سکینہ چونک کے اٹھی ہے، جب چونک کے اٹھی تو کیا دیکھا؟ بابا نظر نہیں آئے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ابھی میرا بابا آیا تھا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، سکینہ ڈھونڈ رہی ہے۔ سید سجاد چاہتے ہیں کہ اپنی بہن سکینہ کو خاموش کریں، لیکن سکینہ خاموش نہیں ہوتی۔ زینب نے بڑھ کے چاہا کہ تسلی دیں، تشفی دیں، لیکن سکینہ کا گریہ بند نہیں ہوتا۔ ام رباب آگے بڑھی، ام رباب چاہتی ہیں کہ سکینہ کو خاموش کیا جائے، سلایا جائے، اسے پیار کیا جائے، لیکن سکینہ گریہ کر رہی ہے، بین کر رہی ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ میرا بابا آیا تھا، میرا بابا آیا تھا، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ جب یہ گریہ یزید کے کانوں میں ٹکرایا ہے تو یزید نیند کے عالم میں تھا، وہ اٹھا، اس نے سوال کیا یہ قید خانے سے کیسے شور گریہ بلند ہو رہا ہے کہ جو میرے خواب کے عالم میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے، ان سے کہہ دو کہ گریہ بند کر دے۔ کسی نے کہا کہ ارے سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، اگر اسے اس کا بابا مل جائے تو وہ خاموش ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ یزید ملعون نے کہا کہ جاؤ حسین کا سر سکینہ کی خدمت میں لے جاؤ، سکینہ چپ ہو جائے گی، سکینہ خاموش ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس حجرے میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، جس تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، ایک مرتبہ وہ دروازہ کھولا گیا، وہ حجرہ کھولا گیا۔ اب ایک مرتبہ تاریخ نے عجب منظر دکھایا ہے کہ جس تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، ارے اس پر حسین کا سر کبھی ہوا پہ معلق ہوتا تھا تو کبھی سر تشت پہ آتا تھا، کبھی بلند ہوتا تھا، کبھی نیچے آتا تھا۔ حسین کا سر ادھر گریہ کر رہا تھا، ادھر سکینہ فریاد کر رہی تھی۔ اب عزیزان ایمان حسین کے سر کو، حسین کے تشت کو سکینہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ کٹا ہوا باپ کا سر بیٹی نے دیکھا، جیسے ہی بیٹی نے دیکھا اپنے کلیجے سے باپ کے کٹے ہوئے سر کو لگا لیا۔ ایک مرتبہ قید خانہ شام میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ بچی اپنا منہ پہ منہ رکھے ہوئے اپنے بابا سے بیان کر رہی ہے، بابا آپ کے بعد ہمیں تماچے لگائے گئے، بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے اتارے گئے، بابا آپ کے بعد ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا، اے بابا آپ کے بعد مجھے تازیانے لگائے گئے ہیں، بابا میں بہت
زیادہ تھکی ہوئی ہوں بابا، مجھے نیند نہیں آئی ہے، آپ کے سینے کے بنا مجھے نیند نہیں آتی بابا۔ سکینہ بیان کر رہی ہے، ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ سید سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالے، بیڑیوں کو سنبھالے، سکینہ بنت الحسین کی طرف جب آمادہ ہوئے، بہن کی طرف آمادہ ہوئے تو کیا دیکھا؟ باپ کا سر لیے ہوئے، ارے سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سید سجاد کی آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اکبر۔ سید سجاد کے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، ارے شام کے قید خانے میں سید سجاد نے نہ جانے کیسے تربت بنائی ہوگی، شام کے قید خانے میں سید سجاد نے تربت بنائی۔ اب جو تربت بنائی چاہا کہ سکینہ کو قبر کے حوالے کریں، ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، اے سجاد میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ سید سجاد خون کے آنسو رو رہے تھے۔